اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، میں ڈاکٹر حسن جمیل سنتو آپ سے مخاطب ہوں۔ آج میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے سورہ المومنون کی مختصر تفسیر بیان کروں گا۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیات میں اللہ رب العزت نے مومنین کی نشانیاں بتائی ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مومنین وہ ہیں کہ جو فلاح پا گئے، اور فلاح پانے والے لوگ کون ہیں؟ کہ جو نماز قائم کرتے ہیں، نماز میں ہمیشگی رکھتے ہیں، یعنی کہ باقاعدگی سے ادا کرتے ہیں، اپنے وقت پر ادا کرتے ہیں، نماز میں خشوع و خضوع کی باقاعدگی کرتے ہیں، نماز میں عاجزی اختیار کرتے ہیں، امانت دار ہیں، اپنے وعدے کو پورا کرنے والے لوگ ہیں، لغو باتوں میں شامل نہیں ہوتے، بے حیائی اور برے کاموں سے بچتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جنت کے وارث ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے۔ اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے انسان کو اس کی حیثیت ذات دلائی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ ہم دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیجئے کہ کیا اللہ ہی ہے نہیں ہے کہ جس نے تمہیں ایک قطرے سے پیدا کیا، اس قطرے سے ایک خون کا لوتھڑا بنایا، اس لوتھڑے سے گوشت بنایا، پھر ہڈیاں بنائی، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اس سے ایک تمہیں واضح انسانی شکل دی، اور پھر ہم نے تمہیں جوانی تک پہنچایا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ناکارہ عمر یعنی بڑھاپے تک پہنچ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں کہ جوانی میں ہی اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹا دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ پس تم کیوں شیطان کی پیروی کیے چلے جاتے ہو؟ بے شک شیطان گمراہ کیا گیا ہے، اور جو شیطان کی پیروی کرے گا وہ گمراہ ہوگا، اور گمراہ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں جہنم کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ وہاں پر وہ سخت عذاب دیے جائیں گے، ان کی کھال جھلس جائے گی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب ان کی کھال جھلس جائے گی تو اس کے اوپر دوبارہ ہم کھال چڑھا دیں گے، اور اس عذاب کو دوبارہ سے جاری کر دیا جائے گا۔ مزید اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کے منکر تھے، شرک کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے منافی کام کرتے تھے، ان کے لیے جہنم میں ابلتے ہوئے پانی سے عذاب دیا جائے گا۔ ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، جس سے ان کی کھال، ان کی انتڑیاں، ان کا پیٹ اور ہر عضو جل کر رہ جائے گا۔ دوبارہ سے ان کو سب کچھ ادا کیا جائے گا، اور دوبارہ سے ان کے ساتھ یہی عذاب ہوئے گا۔ ان کے اوپر کھولتا ہوا تانبا اور سیسا بھی ڈالا جائے گا، اور وہ جہنم کی گہرائیوں میں ہوں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں ہی ہوں جو تمام جہانوں کا مالک ہے، میں نے ہی تمام جانداروں کو پانی سے پیدا کیا، میں ہی ہوں جو آسمان سے پانی برساتا ہے، اور میں ہی ہوں جو زمین سے پھل اگاتا ہے جن سے تم رزق حاصل کرتے ہو، جن سے تم اپنا پیٹ بھرتے ہو۔ میں نے ہی جانداروں کو پیدا کیا جن میں چوپائے شامل ہیں، جن سے تم دودھ حاصل کرتے ہو، گوشت حاصل کرتے ہو۔ بس تم اپنے رب کا شکر کیوں نہیں بجا لاتے؟ کیوں تم اس کے ناشکروں میں شامل ہوتے ہو؟ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں گے ان کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے، اور جو لوگ ناشکری کریں گے، کفر کریں گے، اللہ رب العزت کے ہاں ان کے لیے کوئی اجر نہیں ہے بلکہ دردناک عذاب ہے۔ مزید اس سورہ میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کا ذکر فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی حضرت ہارون کو فرعون کے قوم میں مبعوث کیا گیا، اس نے سرکشی کی، اور وہ قیامت تک کے لیے باعث عبرت بنا دیا گیا۔ حضرت ہود کی قوم کا ذکر ہے، حضرت عیسیٰ کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ان کا اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزے عطا کیے، لیکن ان کی قوم ان پہ ایمان نہیں لائی، اور نعوذ باللہ ان کو مارنا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین سے اٹھا لیا۔ اور ان کی قوم جو تھی ان کے بعد وہ فرقوں میں بٹ گئی، اور کتاب میں بھی رد و بدل کر دیا، اور اللہ کے عذاب کو مول لے لیا۔ اور اللہ رب العزت مزید ان آیات میں فرماتے ہیں کہ میں ہی ہوں جس نے تمہاری کان، آنکھ اور ناک بنائے، یعنی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ میں ہی ہوں جس کی وجہ سے تمہارے چہرے کی ایک واضح شکل بنائی گئی ہے، میں نے ہی تمہارے چہرے کو ایک واضح شکل دی ہے تاکہ تم پہچان لیے جاؤ، اور میں ہی ہوں جو تمہیں ایک دفعہ پیدا کرتا ہے، اور میں ہی ہوں جو تمہیں دوبارہ مارے گا، اور میں ہی ہوں جو تمہیں بروز قیامت زندہ کر کے اپنے سامنے اٹھا لوں گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی وحدانیت پر یقین رکھیں، اور واضح نشانیاں آ جانے کے باوجود جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کریں گے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین نہیں لائیں گے، اور جو لوگ شرک کے مرتکب ہوں گے، اللہ رب العزت ان کے لیے سخت عذاب کا تیار کر رکھا ہے، اور وہ لوگ جہنم کے گہرائیوں میں پھینک دیے جائیں گے۔ مزید اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہر قوم کے لیے ہم نے ایک وقت مقرر کر دیا ہے، اور ہر قوم پر ہم نے نبی مبعوث کیے جو اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے۔ جناب نوح کا واقعہ یہاں پہ بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ میں تمہارے پاس ایک اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں، تم بتوں کی پوجا چھوڑ دو، بے شمار خداؤں کی پوجا چھوڑ دو، ایک اللہ پر ایمان لے آؤ۔ لیکن انہوں نے کہا کہ تم تو ایک ہمارے جیسے بندے ہو، تم تو ایسے ہی کھاتے پیتے ہو، زمین میں چلتے پھرتے ہو جیسا کہ ہم، تو ہم تم پر کیوں ایمان لائیں؟ اللہ نے زمین پر فرشتے کیوں نہ اتار دیے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر زمین پر فرشتے ہوتے میں تمہارے زماں فرشتہ ہی ایک نبی کے طور پہ مبعوث فرماتا۔
لیکن وہ بے شمار نشانیاں آ جانے کے باوجود، بے شمار معجزات کے باوجود اپنی سرکشی اور ہٹ درمی سے نہیں ہٹے۔ تب حضرت نوح نے ان کے لیے عذاب کی دعا کی، اور اللہ رب العزت نے ان کے پہ پانی کا عذاب نازل کیا، اور تمام لوگ ماں سوائے حضرت نوح اور ان کے کچھ ساتھیوں کو، کچھ دانداروں کے، ڈوب گئے۔ حضرت نوح ایک کشتی میں بیٹھ کر وہاں سے چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ کا نام باقی رہا دنیا میں۔ مزید برآں اللہ رب العزت اس صورت میں فرماتے ہیں کہ میں ہی ہوں کہ جس کے پاس تم روز قیامت پیش کیے جاؤ گے، پس جو لوگ گمراہ ہوں گے وہ مجھ سے فریاد کریں گے کہ ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دیجئے، ہم دنیا میں واپس جانا چاہتے ہیں، ہم نیک عمل کریں گے، آپ سرکشی نہیں کریں گے، آپ کے ساتھ شریک نہیں کریں گے۔ لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ پس جو فیصلہ ہونا تھا ہو چکا، توبہ کا دروازہ بند ہو چکا، تم لوگوں نے جو کمائی کرنا تھی کر لی، اب تم لوگوں کو تمہارے تمام اعمال کا بدلہ پوری طرح دیا جائے گا۔ پس جو لوگ گمراہ نہیں ہوئے، جو لوگ اللہ کی ہدایت پہ رہے، ان کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے، جنت کے افضل ترین ٹھکانے ہیں، اور جو لوگ گمراہ ہو گئے، جنہوں نے شیطان کی پیروی کی، ان کے لیے جہنم کی گہرائیوں میں عذاب ہے۔ اور اللہ رب العزت لوگوں سے پوچھیں گے کہ کیا تم دنیا میں کتنی دیر کے لیے رہے؟ تو وہ لوگ کہیں کہ شاید ایک دن یا کچھ عرصہ۔ تو اللہ رب العزت فرمائے کہ نہیں، میں بہتر جانتا ہوں کہ تم کتنا عرصہ رہے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک دن زمین کے 1000 سالوں کے برابر ہے، اور قیامت کا دن 50,000 سالوں کے برابر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے کہ اس دن کی ہولناکیوں سے، جب وہ دن اتنا اللہ تعالیٰ کے ہاں 50,000 دنوں کے برابر ہوگا، اس دن کی ہولناکیوں سے ہمیں محفوظ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے، اور وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے احکامات پر عمل کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں، زبان سے غلط الفاظ مت نکالیں، وعدہ پورا کریں، اور لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا رب ہم سے ضرور راضی ہوگا۔ میری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لے، اور ہم ان تمام احکامات پر عمل کر دیں جن پر عمل کرنے سے ہم مومنین میں شامل ہو سکتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔